اس وقت جتنی کثرت سے سوال اور تغرل اور جسے اختصاراً ارتغل بھی کہہ دیتے ہیں، اس ڈرامے کے تعلق سے سوال آ رہے ہیں، شاید کسی مسئلے کے تعلق سے اتنے سوال آئے ہوں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا شرعی نقطہ نظر سے کیا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، اور اس ڈرامے کو ہم کس حیثیت سے دیکھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اپنے ملک کی سطح پر شاید اس سے پہلے ویڈیو کے ذریعے سے کسی نے کچھ کہا ہو، لیکن چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اس لیے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ دو چار باتیں کہہ دی جائیں اس ڈرامے کے تعلق سے۔ اصل میں اس ڈرامے کی پشت پر یا اس کی تاریخ کیا ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے، ابھی اس کی طرف ہمیں نہیں جانا۔ دیکھنے اور نہ دیکھنے کے تعلق سے چند باتیں کہنی ہیں، اور جو ہمارے اداروں سے فتاوے شائع ہوئے ہیں ان کے تعلق سے۔ اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈرامہ کوئی بھی ہو، بہرحال ڈرامہ ہوتا ہے، اور جو ہمارے اداروں سے فتاوے جاری ہوئے ہیں وہ صحیح اور درست ہیں کہ دیکھنا جائز نہیں، لیکن اتنی گزارش کہہ لیجئے یا گستاخی کہہ لیجئے یا جرات کہہ لیجئے، یہ کہنے کو جی چاہتا ہے یا سوال کرنے کو جی چاہتا ہے کہ ہمارے فتاووں میں جو دلائل دیے جائیں کم از کم وہ دلائل متفق علیہ ہوں، ایسے دلائل ہوں جو مبنی بر حقیقت بھی ہوں اور متفق علیہ ہوں۔ مثال کے طور پر اس ڈرامے کے تعلق سے جو باتیں کہی جاتی حرمت کی، اس میں ایک تو یہ کہ ہر ڈرامے میں دو تین چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں ویڈیوگرافی جو حرام ہے، میوزک جو حرام ہے، اور غیر محرم عورتوں کا آنا اور اختلاط جو حرام ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان دلائل میں جو ارتغل کے تعلق سے جو دلائل پیش کیے گئے ہیں، تھوڑا سا ایک علمی اعتبار سے اشکال ہوتا ہے کہ ویڈیوگرافی آپ کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اب اس وقت بالکل اس پر حرام کا اطلاق کرنا شاید یہ حد سے بڑھی ہوئی بات ہے، کیونکہ ہم اپنے اکابر کو بھی دیکھتے ہیں اس وقت جو موجودہ اکابر ہیں کہ ان کی بے تکلف چھوٹی چھوٹی باتوں میں ویڈیو کلپ آتی ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو حرام کے مباح یا جواز کے لیے دلائل بڑے جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کلپ آتی ہیں، ویڈیو کلپ آتی ہیں، حالانکہ اگر حرام ہے تو وہ ویڈیو کلپ نہیں آنا چاہیے۔ بات کہیں سے کہیں نکل رہی لیکن وہ ضرورت کی ہے۔ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں جس کا درجہ سنت کا ہے، حالانکہ ہمیں قدم قدم پر ویڈیو، اور جس کو ہم حرام کہتے ہیں، آپ اسے فوٹو کہیں ویڈیو کہیں، جو لوگ حرام کہتے ہیں اس کو ہر مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو اب ایک سنت کے حصول کے لیے ہمیں حرام کام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ہم چاہیں تو نہ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے کم از کم آج کے اس دور میں جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اکثر اکابر اپنی ویڈیو کلپ ایسی تقریروں میں بنا کر کے بھیج رہے ہیں جہاں شرعاً ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک حرام کو کم از کم حلال یا حرام کے لیے رخصت پیدا ہو۔ تو ہمارا قلم یہاں پر محتاط ہونا چاہیے، ہم ویڈیو کلپ کو علی الاطلاق حرام نہ کہیں۔ دوسری بات اس ڈرامے کے تعلق سے جو میوزک کی بات ہے، وہ جو اس کے بیک گراؤنڈ میں اسے میوزک کا نام دینا الگ ہے۔ جو میوزک کی دنیا کے ہیں، ہم اس دنیا کے آدمی نہیں ہیں، لیکن لوگوں کے سننے سے کچھ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اسے میوزک نام دینا شاید زیادتی ہے۔ گانوں میں جو میوزک ہوتی ہیں، گانوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں اس کا انداز بالکل جدا ہوتا ہے، اور جو اس ڈرامے میں جو چیز چل رہی ہے وہ پورے تقریباً 150 جتنے ایپیسوڈ ہیں، جتنے سیزن ہیں، سب میں وہ مخصوص 3 میوزکیں ہیں، اور وہ میوزک ہر مثال کے طور پر جنگ کے میدان کی ہے تو الگ میوزک ہے، عبادت کے وقت کی ہے تو الگ میوزک ہے، وہ 3 میوزک اسی پورے میں اس کو بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے، تو شاید اسے میوزک نام دینا یہ بھی زیادتی ہے۔ تو میرا منشا صرف یہ ہے کہ جو دلائل اس کی حرمت کے نہیں وہ ان کو بھی ہم نے یہاں پر چسپاں کر دیا۔
اخیر بات جو آتی ہے وہ زیادہ زیادہ غیر محرم کی عورتوں کا، ہاں بلا شبہ یہ اختلاط شریعت کے نقطہ نظر سے جائز نہیں، اور اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا دیکھنا جائز نہیں، یا جو بھی حکم لگائیں۔ لیکن اب ہمیں یہ بھی غور کرنا پڑے گا کہ ہر وقت کی ایک مانگ ہوتی ہے اور ہر وقت کی ایک نزاکت ہوتی ہے۔ اس وقت مسلم نوجوان ان کے ذہن کیا چاہتے ہیں؟ ہم اگر آج ان سے یہ کہیں کہ وہ تاریخ اسلام کی کتابیں پڑھیں، تو ہم خود علماء برادری سے، ہم اپنی برادری سے پوچھتے ہیں کہ وہ تاریخ اسلام کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ ہمیں یاد ہے ہم لوگوں نے جو کورس میں خلفاء راشدین یا سیرت الانبیاء یا چند کتابیں جو پڑھ لی، اس کے بعد شاید ہمیں بھی توفیق نہیں ہوئی سیرت کی کتابوں کے پڑھنے کا۔ اور سیرت کی کتابیں جو ہیں بھی ہمارے ہاں جو موجود ہیں وہ کس انداز کی ہیں، کیا اس میں واقعی وہ پوری چیزیں ادا ہو پاتی ہیں کہ نہیں ہو پاتی؟ ہمیں جو وقت کی ڈیمانڈ اس اعتبار سے بھی ہم کو پیش کرنا چاہیے۔ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ضروری بھی ہے۔ اس سے پہلے فقہ اکیڈمی کا ایک سیمینار ہو چکا ہے جس میں بچوں کی کارٹونی فلموں کے بارے میں گنجائش دی گئی ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں کا اختلاف ہو لیکن گنجائش دی ہے، لیکن آج تک ہم وہ بدل پیش نہیں کر پائے۔ اب ہمارے بچے دیکھتے ہیں دوسروں کی بنی ہوئی کارٹونی فلمیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ سوال اس کا ہے کہ ہمارا کام صرف فتوے دینا نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، بلکہ اس کا بدل پیش کرنا بھی ہے، ہمیں اس کا بدل بھی پیش کرنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلامی کتابیں تاریخ دیکھیے، سیرت کی کتاب میں تاریخ اسلام جو مولانا نجیب اکبر آبادی ان کی وہ میں نے پڑھی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جتنا صدمہ اور افسوس ہوا وہ شاید 10-15 سال سے اس صدمے کو ہم دور نہیں کر پا رہے، کیونکہ اس میں خلافت کی جو شبیہ پیش کی گئی ہے وہ اس انداز کی ہے کہ ایک طالب علم کا ذہن، پڑھنے والے کا خود اپنے اس تاریخ سے تنفر سا ہونے لگتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی اس میں اٹھا کر دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ مار کاٹ خالی امت نے کیا ہے، اس کے علاوہ امت نے کوئی اور کارنامہ انجام نہیں دیا۔ خلفاء عباسیہ اور بنو امیہ آپس میں یہ لڑے، پھر بنو عباسیہ آپس میں لڑتے رہے، اور جب کوئی غالب ہوتا تھا اس نے اس کا سر کاٹا، وہاں لے گیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ تو اس انداز میں پیش کی گئی ہے کہ خود تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ہماری تاریخ نے کیا کیا۔ تو اس لیے ہمیں امت کو بدل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا مشورہ دیں، کون سی کتاب پڑھنے کا، انہیں مشورہ۔ اور پھر یہ زمانہ کتاب کا نہیں ہے، یہ زمانہ یہ ڈراموں کا ہے۔ اب ہم ڈراموں کی بھی اب یہ شکلیں آتی ہیں کہ جن ڈراموں کے بارے میں حرمت کا فتویٰ بلا شبہ وہ فحش ڈرامے ہوتے ہیں، ان میں معاشرتی تباہ کاریاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سے گناہ کے کام بھی ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم اس ڈرامے کے تعلق سے آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے ہم اسے جائز نہیں کہیں گے یا اس کی حوصلہ افزائی یا فضائل بیان نہیں کریں گے، اور خاص طور سے آج کل رمضان کے معاملے میں تو اور بھی بچنا چاہیے کہ چند دن رہ گئے اس میں رونے دھونے میں اور اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، چہ جائے کہ ڈرامے جیسے خرافات والی چیزوں میں۔ تاہم اتنا کہنے کی جرت ضرور ہو رہی ہے، وہ یہ کہ وہ طبقہ جو بالکل دور ہے اسلام سے اور وہ ایسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے، ایسی سی چیزیں دیکھ رہا ہے، میں کھل کر کے کہہ دوں جو پورن فلمیں دیکھ رہے ہیں، جو نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر ان لوگوں کے لیے مشورہ دے دیا جائے کہ بھائی تم یہ نہ دیکھ کر کے کم سے کم یہیں پر اپنا وقت برباد، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ثواب ہے یا کار ثواب ہے، لیکن وہ طبقہ جو اپنی دوسری جگہ صلاحیتوں کو برباد کر رہے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی وہ نہ دیکھ کر کے تم یہی دیکھ لو، تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کی گنجائش دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ باقی وہ طبقہ جو نہیں دیکھتا، خدا کے واسطے وہ نہ دیکھے تو ہی بہتر ہے، وہ اس سے دور رہے تو بہتر ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ لیکن جو لوگ اس میں انوالو ہیں، جو دوسری چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں، ان کو اعمالے کے طور پر کہ بھائی ادھر نہ ہو کر کے، بہت سے ہمارے اکابر نے مثالیں بھی پیش کی ہیں کہ بھائی جو آدمی اسمیک کا لتی ہو یا نشہ کر رہا ہو، اگر اس کو تمباکو یا سگریٹ پر لگا دیا جائے کہ بھائی تو کم سے کم اس سے درجہ کم ہو جاتا ہے، یا اسی طریقے سے شراب کا لتی اس سے کہہ دیا جائے بھائی نبی تو مسکر ہی پی لیا کرو۔ کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہاں کانپور میں جہاں ارتداد کے مسائل ہوئے اور لوگوں کے بددین ہونے کے مسائل پیدا ہوئے، تو وہاں لوگوں کو تعزیہ اور گاجے باجے میں مصروف کیا اور لوگوں کو ٹیمیں بھیجی کہ ان سے کہو کہ کم سے کم تعزیہ اٹھایا کریں، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ تعزیہ حرام ہے،
اب حضرت تھانوی جیسا حکیم الامت حضرت تھانوی کو مشورہ دینا چاہیے کہ صاحب آپ نے حرام کام کا ارتکاب کیوں کروا رہے ہیں۔ اسی طرح کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور بہت سی جگہوں پر یہاں قوالیاں اپنے اکابر نے شروع کروائی ہیں، اور اس کی وجہ تھی کہ وہاں غیروں نے قبضہ کر لیا، اور ڈر اس بات کا تھا کہ وہ جگہیں غیروں کے تسلط میں آ جائیں گی اور غیر مسلم اس پر قبضہ کر لیں گے یا دوسرے لوگ اس پر قبضہ کر لیں گے، اور ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چلی جائیں گی، اور اس جگہ کے جانے کی وجہ سے اللہ جانے پھر اور مزید کفر اور ارتداد کس طرح پھیلے، یا اس کی یعنی نقصان اس کا کتنا بڑا پہلو ہو۔ تو ان حضرات نے باقاعدہ راتوں رات قوالیوں کا انتظام کیا کہ کم سے کم قوالی کر کے اس جگہ کو محفوظ کرو، کم سے کم مسلمان تو باقی رہیں۔ تو یہ بات پھر اخیر میں ایک بات دہرا دی جائے ڈرامے کے تعلق سے کہ ڈرامہ فی نفسی کوئی جائز چیز نہیں ہے، اور فتوے کی روح سے اسے جائز نہیں کہیں گے کہ صاحب پوری امت اسی پر لگ جائے اور بس خلافت کا نظام آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم وہ لوگ جو ادھر ادھر برباد ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے وقتوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر وہ چیزیں نہ دیکھ کر کے کم سے کم ادھر تھوڑا سا، تو شاید ایسے لوگوں کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے۔ اور اداروں کے لیے مشورہ تو ہم چھوٹا منہ بڑی بات ہے نہیں دے سکتے، لیکن کم سے کم کسی کی حرمت اگر بیان کرنا ہے کسی چیز کی تو دلائل وہ دیے جائیں جو متفق علیہ ہیں۔ اب اس زمانے میں ویڈیو کو بالکل حرام کہنا ہو، پھر ہم خود اپنے اداروں میں کیمرے لگوانا، حالانکہ وہاں سرکاری طور پر ابھی پابندی نہیں کیمروں کی کہ آپ کیمرے لگوائیے یا کچھ، اور ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، ہماری ویڈیو کلپیں آ رہی ہیں، تو کم سے کم ہم جس درجے کی چیز ہے اس کو اس درجے میں رکھیں۔ اسی طریقے سے جو ہم نے اس میں میوزک کے بارے میں، تو ہمیں میوزک اور غیر میوزک کا بھی فرق سمجھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پرانے زمانے میں ڈھول بجائے جاتے تھے، لیکن وہ ڈھول الارمنگ ہوتے تھے، جنگوں کی وقتوں کی جو دھنیں ہوتی ہیں اس کا تعلق الگ ہے، ہم بہت وضاحت سے مسئلتاً نہیں کہہ سکتے وہ چیزیں، تو کم از کم اس کو میوزک کہنا یہ شاید زیادتی ہو، میوزک بھی نہیں کہیں گے اس کو۔ اور بہرحال ہم آخر میں امت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی دنیا سے وہ باہر نکل کر کے آئیں، اس سے کچھ بہت زیادہ بھلا ہونے والا نہیں ہے، اور ہم شرعی جواز بھی نہ تلاش کریں یا فتاوی کی کوشش بھی نہ کریں کہ آپ کو علماء کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی حوصلہ افزائی کی جائے اور کہا جائے کہ ٹھیک ہے دیکھیے، لیکن کم از کم اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں ہے ان حالات میں جب کہ لوگوں کو کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے اور اسی میں دنیا مگن ہے، تو ہم کم سے کم انہیں بڑی گمراہی سے نکال کر کے اگر ہم انہیں چھوٹی چیز کی طرف لے آئیں تو شاید شرعی نقطہ نظر سے اس کی گنجائش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے۔